أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون۔ یہ سورہ دخان کی دوسرے رکوع کی بالکل شروع کی آیات ہیں۔ اس سورہ میں 3 رکوع ہیں اور آخری رکوع میں 2 جماعتوں کا تذکرہ ہے، جہنمی اور جنتی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے مختصراً ایک جھلک دکھائی ہے کہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے وہاں جانے کے موقع پر اور جانے کے بعد ان کی حالت کیسی ہوگی، اور جنتیوں کو جنت میں کیسے کیسے انعامات ملیں گے۔ تو پہلے فرمایا ان شجرۃ الزقوم، زقوم ایک درخت اور جھاڑ کا نام ہے جو کہ جہنم میں ہے۔ اس کا تذکرہ 23ویں پارے میں سورہ صافات کے دوسرے رکوع میں بھی آیا ہے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشیاطین فإنهم لآکلون منها فمالئون منها البطون۔ وہاں فرمایا کہ زقوم کا درخت کیسا ہوگا کہ شیطان کے طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، جیسے شیطان کا سر ہوتا ہے ویسے اس کی شاخیں ہیں اور تنے ہوں گے۔ کانٹے دار درخت، اور اس کے بارے میں یہاں کہا گیا ہے یہ کیا ہوگا، اس کا وہاں پر کیا ہوگا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ کہاں سے اگا ہے، کہاں سے نکلا ہے، جہنم کی جڑ سے اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے ان کو بھی کھانا ملنا چاہیے، تو فرمایا طعام الاثیم، گنہگار کا کھانا یہی ہوگا۔ اور فرمایا کیسا، کالمہل یغلی فی البطون، کہ جیسا کہ تانبا ابلتا ہے پگھلتا ہے وہ ان کے پیٹ میں جا کر ایسے پگھلے گا ابلے گا، اتنا خطرناک عذاب۔ کغلی الحمیم، جیسے کہ جوش مارتا ہے۔ اور کیا کہا جائے گا جہنم میں جانے سے پہلے، جیسے مہمان گھر کو آتا ہے تو صوفے پر بٹھانے کے بعد پہلی مہمان نوازی ایک گلاس پانی، ایک کپ چائے، یوں کہہ لیں آج کی زبان میں اسٹارٹر ہوتا ہے، شروع میں وہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد اعلان ہوگا خذوہ، پکڑو، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، جہنم میں پھینک کر آؤ۔ اور پھر کیا کہا جائے گا، ان کو پکڑ لیا سر کے برابر، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر ڈالو۔ اور جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو آواز آئے گی کہ جانتے ہو ہم تمہارے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں، تو سنو، ذوق، مزہ چکھو، ٹیسٹ لو، انک انت العزیز الکریم، تم تو بڑے معزز تھے، تم تو سردار تھے۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ عذاب وہی ہے جس سے تم دھوکے میں رہے۔ انسان کبھی کبھی تکبر میں سردار ہوں، ہم تو بڑے ہیں، ہمیں تو فلاں بچا لیں گے، ہمیں تو کوئی ٹچ نہیں کرے گا، ہم تو جنت میں جائیں گے، قرآن اسی کو کہہ رہا ہے۔ ذوق، مزہ چکھو، تمہاری دنیا میں تم تو بہت بڑے عہدے پر تھے، بڑے مالدار تھے، تمہارے آنے کے بعد تو خادموں کی لائن لگ جاتی تھی، تمہارے ایک اشارے پر پورے گھر میں ہلہ اور ہڑکمپ مچ جاتا تھا، تمہارے ایک سگنیچر کی بنیاد پر شہر کے قوانین بدل جاتے تھے، لیکن ہمارے نافرمان بن کر آئے ہو تو سنو، ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، تم اس سے دھوکے میں رہے۔ جہنمیوں کو ایک جانبی عذاب ہو رہا ہوگا، کھولتا ہوا پانی، پیپ، خون، کانٹے دار درخت کھلائے جا رہے ہوں گے،
اور جن لوگوں نے اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی زندگی گزاری ہوگی ان کے بارے میں ان کی بھی قرآن ایک ہلکی سی جھلک پیش کرتا ہے۔ یہ قرآن کا مزاج ہے، جب بھی قرآن بات کرتا ہے تو ایک جماعت کا بیان نہیں کرتا، دونوں کی بات کرتا ہے کہ سنو، ایک طرف تو سیدھا راستہ ہے جنت والا، جہنم کا بھی ہے۔ اب جنتیوں کا حالات سنائے جا رہے ہیں جنتیوں کے، کیا؟ ان المتقین فی مقام امین، متقی لوگ بڑے سکون کی جگہ میں ہوں گے۔ کہاں؟ فی جنات وعیون، باغات میں، چشموں کے درمیان، چشموں کے دریاؤں کے کناروں پر بیٹھے ہوں گے۔ اور کیا پہن رکھا ہوگا؟ یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، ریشم دو رقم کا ہوتا ہے، ایک بالکل باریک ملائم، ایک ہوتا ہے موٹا دبیس۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ہم وہاں دونوں دیں گے جنتیوں کو، وہ باریک اور موٹے ریشم کو پہنے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ جیسے کہ انسان سکون کی زندگی کسے کہتا ہے؟ کہیں سیر و تفریح کے لیے جائیں، پانی بہہ رہا ہو، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر دوست و احباب باتیں کریں تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو قرآن اسی کو بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ پرہیزگاری کے ساتھ آئیں گے ان کے ساتھ کل قیامت کے دن جنت میں ہم ایسا انعام دیں گے، چشمہ بہہ رہا ہوگا، پانی بہہ رہا ہوگا، ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، اور دنیا کا سب سے بہترین لباس ریشم کا مانا جاتا ہے، ہم وہاں ان کو وہ دیں گے۔ اور اسی پر بس نہیں، آگے فرمایا کذالک وزوجناہم بحور العین، ہم نے وعدہ کیا تھا گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ہم تمہارا نکاح بھی کریں گے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اب انسان کو اس کے بعد رہنا اچھا مل جائے، لباس اچھا مل جائے، شریک حیات اچھی مل جائے، اگلی طلب کس چیز کی ہوتی ہے؟ کھانا اچھا ہو۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وہ اس میں منگوائیں گے ہر قسم کے میوے، بے فکری کے ساتھ، کوئی پابندی نہیں ہوگی، جس پھل کو دل چاہے، ڈرائی فروٹ میں سے جس کا دل چاہے، جو بھی چاہے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ صرف وہاں جنتی تمنا کرے گا وہ سامنے حاضر ہو جائے گا۔ جنتی کے دل میں خیال آئے گا، اس درخت کی شاخیں اس کے سامنے جھک جائیں گی کہ توڑو اور کھاؤ۔ اس کے بعد فرمایا، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چاروں چیزیں مل جاتی ہیں، اس کے بعد نمبر آتا ہے انسان کو اگر یہ ایک جگہ کے یہ نعمتیں مل جائیں تو اس کو یہ فکر رہتی ہے کہیں موت نہ آ جائے، رنج و غم نہ ہو۔ تو قرآن نے اس کا بھی علاج سنایا، لا یذوقون فیہا الموت، موت نہیں آئے گی جنتیوں کو۔ جنتیوں کو کیا، جہنمیوں کو بھی نہیں آئے گی، لیکن کیوں نہیں آئے گی؟ الا الموتۃ الاولی، موت تو ایک بار آ چکی بس، اب اس کے بعد کوئی موت کی تکلیف نہیں ہے۔ لا ووقاہم عذاب الجحیم، اور جنتیوں پر احسان یہ ہے کہ ان کے مولا نے ان کو جہنم سے بچا لیا۔ انسان کو زندگی میں رہنے کے لیے 5 یا 6 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 جگہ کو سکون ہو، دوسرا گھر بڑا اچھا ہو، تیسرا شریک حیات اچھی ہو، چوتھا کھانا پینا بہترین میسر ہو، پانچواں کھانے کو وہ ملے جو وہ چاہے، اور چھٹا اس کو کسی چیز کا غم نہ ہو۔ اللہ نے یہ 6 کی 6 چیزیں یہاں بیان کر دی، کوئی فکر کی بات نہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا سنو، اس میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، فضلا من ربک، یہ تو تمہارے رب کا تمہارے اوپر انعام ہے، ذالک هو الفوز العظیم، ہاں تمہارا جنت میں جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے اللہ کے نبی ہم نے قرآن کو آپ کی زبان میں اس لیے آسان کر دیا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ آپ کے مخالف جو مشرکین ہیں وہ اس کو سمجھیں۔ ہم نے اس لیے آسان بنایا ہے، کیوں؟ مشرکین مکہ مذاق بناتے تھے، سمجھتے تھے قرآن کیا کہہ رہا ہے، پیغام کیا ہے، جو قرآن بیان کرتا تھا پن ٹو پن سمجھتے تھے وہ ہر چیز کو، مذاق بنانا، یہاں تک کہتے تھے محمد جس عذاب کا تم تذکرہ کر رہے ہو کہاں ہے وہ، کہاں ہیں بارشیں، کہاں ہیں طوفان،
کہاں ہے آسمان سے پتھروں کی برسات، بہت کچھ وہ لوگ کہتے تھے، جس کو 90 پارے کے سورہ انفال کے 30 رکوع میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، یہ مانگتے تھے۔ اس کی ہلکی سی جھلک یہاں دکھائی اور فرمایا فارتقب، محمد انتظار کیجئے، وَإِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں کس چیز کا؟ کہ تم سے فلاں کہتے ہیں کہ تم جادوگر ہو، یہ جھوٹا وہ جھوٹ، تم نے یہ کیا وہ کیا، تم سے ہر چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم تم سے کہہ رہے ہیں تم انتظار کرو۔ کیوں؟ موت آپ کو بھی آئے گی، موت ان کو بھی آئے گی۔ اور ہم نے ابھی چند آیتوں پہلے جو 2 جماعتوں کا حشر بیان کیا ہے، کل قیامت کے دن معلوم ہوگا اس انتظار کے نتیجے میں کون کہاں جائے گا، کس کا حشر جہنم میں ہوگا اور کس کا جنت میں ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں دعا مانگنی چاہیے، اور رمضان کے مشہور اعمال میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک چیز بہت زیادہ مانگی ہے وہ ہے جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یہ اپنی دعاؤں میں جتنا کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات سے امید ہے، اس پر یقین ہے کہ جنت میں جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اگر کل قیامت کے دن ایک اللہ کے بندے کا حساب بھی پورے قانون کے ساتھ ہو گیا، ناممکن ہے کہ ایک بھی جنت میں چلا جائے، ناممکن ہے یہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صرف اپنے اللہ سے مانگو، اسی کے فضل کی بنیاد پر جنت میں جا سکتے ہو، ورنہ اگر اس نے یوں پوچھ لیا کہ ہم نے تمہیں فلاں نعمت دی تھی، پانی دیا تھا، آکسیجن کے نام پر آپ کو سانس لینے کے لیے بہترین ہوا کا انتظام کیا تھا، انسان ایک کا جواب بھی نہیں دے پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔